کبھی تاج محل بنانے والا مزدور، تو کبھی لال قلعہ بنانے والے لوگ، تو کبھی اس ملک کو سنویدھان دینے والے ڈاکٹر انصاری، کبھی اس ملک کی مٹی سے اٹھنے والے مولانا ابوالکلام آزاد، تو کبھی بھارت کے راشٹرپتی بننے والے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ اس ملک میں ایسی شخصیتیں بھی رہی ہیں جن کا نام آج بھی لاکھوں ہندوستانیوں کے دلوں میں راج کر رہا ہے، لیکن پھر آج وہی مسلمان اس ملک میں سب سے زیادہ پچھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ آخر مسلمانوں کی ترقی میں سب سے بڑا روڑا کون بنا ہوا ہے؟ کس نے مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور کس نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے؟ دوستو، جب 1947 میں ہمارا پیارا دیش آزاد ہوا تو ایک سوال ہر مسلمان کے دل میں آ رہا تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ لوگ پاکستان چلے گئے تو کچھ لوگ یہیں رک گئے، اور جنہوں نے بھارت میں رکنا پسند کیا انہوں نے بھروسہ کیا اس دیش کی مٹی پر، اس دیش کے لوگوں پر اور اس دیش کے سنویدھان پر۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ملک کے بٹوارے نے صرف دیش کی زمین ہی نہیں بانٹی بلکہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کو بھی زخمی کر دیا، لیکن مسلمان لگاتار کوشش کرتے رہے، کبھی تعلیم کے میدان میں، کبھی کاروبار کے میدان میں، کبھی کلا اور ادب کے میدان میں، مگر افسوس جیسے جیسے وقت بدلتا گیا ویسے ویسے حالات بدلتے چلے گئے، اور ووٹ بینک کی راجنیتی کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایسے حالات پیدا ہونے لگے، نہ انہیں کوئی اصل نیتا مل سکا اور نہ کوئی پارٹی انہیں برابری کا حصہ دے سکی۔ وہ ہر چناو میں صرف استعمال ہوئے اور دوسری پارٹیوں کے لیے ووٹ بینک بنے رہے۔ ان کی ترقی کی باتیں صرف پوسٹر پر رہی، اخباروں میں رہی اور سوشل میڈیا پر گھومتی رہی، لیکن دوستو کیا ساری غلطی صرف دوسروں کی ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے راجنیتی کو چھوڑ دیا، ہم نے اسکولوں کو ویران کر دیا، ہم نے علماء کی تو سنی مگر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش نہیں کی، اور ہم خود ہی کبھی ذات پات، کبھی فرقے بازی اور کبھی مسلک کے بٹوارے کے نام پر آپس میں لڑتے رہے۔ اسی لیے دوستو، اگر آج کوئی پوچھے اور یہ سوال کرے کہ مسلمانوں کی ترقی میں سب سے بڑا روڑا کون رہا ہے تو اس کا جواب آسان نہیں ہوگا، کیونکہ کبھی سیاست سامنے آتی ہے، کبھی سماج سامنے آتا ہے اور کبھی خود ہم سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، مگر دوستو جب تک ہم دوسروں کو کوستے رہیں گے ہم اپنے آپ کو بدل نہیں پائیں گے، اور اصلی تبدیلی تب آئے گی جب ہم یہ پوچھنا ہی چھوڑ دیں گے کہ دنیا نے ہمارے لیے کیا کیا اور سرکاروں نے ہمارے لیے کیا کیا، اور یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے اپنے لیے، خود کے لیے کب کیا کیا۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کے حساب سے سب سے بڑا روڑا کون رہا ہے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس چینل پر بات ہوتی ہے سچائی کی، ذمہ داری کی اور احساس دلانے کی۔